الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم توبہ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ توبہ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ 3 ہیں. ایک طول عمل، لمبی امیدیں لگانا، اور دوسری ہے مایوسی. ان دونوں پر گفتگو ہوئی تھی. اور تیسری چیز ہے اعتراض کرنا، کہ انسان ہر چیز میں اعتراض کرتا رہتا ہے. جب اعتراض کرتا ہے نا تو وہ پھر کچھ حاصل نہیں کر سکتا. ہمیشہ اعتراض کرنے والا 2 طرح سے ہوتا ہے. یا تو اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ اس اعتراض سے انسان کچھ سیکھے، وہ سوال کہلاتا ہے معلوم کرنے کے لیے. اور جو اعتراض ہوتا ہے اس طور پر کہ برائے تنقید ہو تو اس میں انسان کچھ سیکھ نہیں پاتا. جو دوسروں پر اعتراض کرے پھر بھی محروم ہوتا ہے. جو اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کرے، تقدیر پر اعتراض کرے، پھر بھی محروم ہوتا ہے. اور عام طور پہ لوگ تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ نے تقدیر میں ایسا لکھا تھا، اللہ نے ایسا فیصلہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہہ کر کے اس بات کو اسی طریقے سے اپنی جو ذمہ داری ہے نا اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اور یہ بات کہے کہ اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا جو تقدیر ہے وہ مقرر ہے، لیکن اللہ نے بندے کے اوپر چھوڑا ہے، بندے کو آزاد چھوڑا ہے، اس کو اختیار دیا ہوا ہے. اب بندہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے. 2 آپشن سامنے آتے ہیں نا کہ یار یہ کروں یا یہ کروں. معلوم ہے کہ اس میں نقصان ہے، گناہ ہے، اور اس میں ثواب ہے، لیکن یہ گناہ کے کام کو اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے.
اور ثواب کے کام کو نہیں کرتا، پھر تقدیر کا اعتراض کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ بندے سے یہ پوچھے کہ بندے میں نے تقدیر تو بنائی، وہ تو میری ربوبیت ہے، اللہ رب ہے، لیکن بندے سے اگر یہ سوال ہو کہ بندہ آخر تیری عبادیت کا بھی تو کوئی تقاضا تھا نا، تو بندہ تھا، تو بندگی کرتا، بندگی کرنا تیرا کام تھا، پھر اس کے بعد میرا کام تھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہہ لیتا ہے کہ یا اللہ میری بندگی میں کمی آ گئی، اس لیے میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں اس لیے آپ سے جو ہے نا درخواست کرتا ہوں اپنے گناہوں کے اوپر، یا میں اس سے اب باز آ جاتا ہوں، تو جب بندہ اعتراف جرم کر لیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، فرشتوں گواہ رہو، یہ میرے سامنے معافی مانگ رہا ہے، میں سارے کے سارے گناہ اس کے معاف کرتا ہوں۔ اب ہمارے جو ہے نا جو کچھ ہے نا یہ کچھ ہو رہا ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی اپنی بدعمالی ہے۔ اچھا دوسری چیز کہ انسان وہ نیکی کی طرف مائل کم ہوتا ہے اور برائی کی طرف مائل زیادہ ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا برائی کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور دوڑ رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، پھر نیکی کی طرف دل لگتا ہی نہیں ہے۔ نماز کی طرف کہو تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے، جلدی آئے نیچے اوپر ہو کے اٹھ کرنے کے لیے باہر نکلنے کو ترجیح دیتے، اندر دل نہیں لگ رہا، پھر باہر نکل کے ویسے ہی کھڑے رہوں گے، آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے، کوئی میلہ لگا ہو نا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ڈرامہ چل رہا ہو اس پر بیٹھیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا، کہیں گے او یار یہ کتنا جلدی ٹائم ختم ہو گیا، ابھی تو بڑا ڈرامہ باقی تھا۔ تو ہمارے یہ حال کیوں بنتا ہے؟ ہم غیبتیں مزے لے کر کرتے ہیں، غیبتیں مزے لے کر کرتے ہیں، دوسروں پر تبصرے بڑے مزے لے کر کرتے ہیں، وہ ایسا اس نے، اور 2-3-4 بیٹھیں گے نا، بیٹھنے کے بعد اب تبصرے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بے لا حاصل کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تبصرے کر کے اٹھ کے دامن جھاڑ کے چلے گئے، اتنے سارے گناہ اپنے ذمہ لے کر چلے گئے اور اس میں لگے ہوئے اور پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے کہ انسان اس طرف کیوں مائل ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا، جب سے بندے کا اختیار شروع ہوتا ہے نا تب سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے، جب سے بندے کا اختیار شروع ہوتا ہے نا تب سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال لیں کہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا، تو وہ اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس وقت مکمل طور پہ والدین کی نظر میں جو جس طرح چلائیں، جہاں چلائیں، جو پہنائیں، جو کرائیں، کبھی اس کے اندر اعتراض نہیں ہوتا، یہ نہیں۔ بچے میں جب تھوڑا سا شعور آتا ہے نا پھر کہتا ہے ہاں اب یہ پہناؤ، یہ کرو، یہ میری مرضی ہے، یہ چاہتے ہیں، پھر شروع ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، کچھ چاہتے، کچھ باتیں، کچھ بول کے کچھ۔ اب اس کے بعد اس بچے نے اب اس کو جو ہے نا کچھ ذمہ داریاں اللہ پاک نے والدین کی لگائی ہے، ذمہ داریاں والدین کی لگائی ہے۔ جب یہ قصوروار جو ہے نا والدین ہوتے ہیں، بہت بڑے قصوروار ہوتے ہیں، کہ جب بچہ پروان چڑھ رہا تھا یہ معصوم ہے، نہ اس کا گناہ ہے نہ اس کی نیکیاں ہیں، اگر کچھ نیکیاں کرے گا تو والدین کے پلڑے میں جائے گی، والدین کے جو ہے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ لیکن اس بچے کو پاک صاف معصوم سا بچہ پروان چڑھتے چڑھتے برا ماحول کس نے دیا؟ اس نے اپنے والد کو دیکھا غلط کر رہا ہے، غلط کرے گا، والدہ کو دیکھا غلط کر رہی ہے، غلط کرے گا۔ اس نے اپنے ماحول میں جس میں اس کے پروان چڑھ رہا ہے اور جیسے آگے بڑھ رہا ہے نا تو یہ برا ماحول اس کو اس کے والدین نے دیا، اس کی سوسائٹی نے دیا،
اور یہ ہمیں اپنے اختیار اور ارادے سے یوں کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بچہ دو طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ اگر بری سوسائٹی اور غلط ماحول ملے گا تو بتائیں کہ اس کا دل نیکی میں لگے گا کہ برائی میں لگے گا؟ برائی میں لگے گا۔ غلط سوسائٹی، برے ارادے۔ اس کو والدہ کو دیکھا، اس کی ٹی وی دن بھر چل رہی ہے، ڈرامے چل رہی ہیں، نماز کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا سیکھے گا؟ یہ وہی سیکھے گا جو چل رہا ہے۔ اب اس نے کتاب نہیں پڑھائی اس کو، لیکن اگر جو ہے نا والدہ قرآن لے کر پڑھ رہی ہے، ٹائم پہ نماز پڑھ رہی ہے، والد عبادت کر رہا ہے، والد مسجد جا رہا ہے، تو بتائیں کہ وہ بچہ کہاں جائے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ سارے دیکھتے ہیں کہ اب گھر میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، تو سائڈ پہ بچہ آ کے نہیں کھڑا ہو جاتا۔ اس کو کون سی یونیورسٹی اور اکیڈمی میں پڑھایا گیا ہے؟ کون کو تعلیمی ادارے میں پڑھایا اس کو؟ یہ تعلیمی ادارہ ہے سب سے بڑا، جو سب سے پہلا ماحول اس کو ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب جو یہ ماحول ملے گا نا، بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، جب اللہ کی طرف سے اس پر ذمہ داری آئیں گی، اس وقت تک یہ اپنے ماحول کے اندر یا بہت اچھا سوچ لے کر اچھا انسان بن کے نکلے گا، یا بہت برا انسان بن کے نکلے گا۔ اب اس کے بعد پھر کس کو ملامت کریں گے؟ پھر ہم کس کو ملامت کریں گے؟ اپنے آپ کو ملامت کریں کہ جو اس بچے کو غلط سوسائٹی اور غلط ماحول دیا۔ اب یہ تو ہم نے دیا، اچھا یا برا؟ اللہ کا حکم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھی؟ آپ کی تعلیمات کیا تھی؟ ہم نے نہ تعلیمات کی طرف دیکھا نہ حکموں کی طرف دیکھا، تو پھر بڑے ہو کر بچہ کہاں جائے گا؟ وہ دنگ کا فساد مچائے گا، وہ بربادی مچائے گا، وہ تباہی بربادی کے اندر جائے گا۔ لیکن اگر اچھا ماحول ملا نا، تو یہ بڑے ہونے کے بعد پھر والدین کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ اب اس کا دل مائل ہوگا نیکیوں کی طرف۔ یہ اپنے والد کے ساتھ مسجد جایا کرتا تھا نا، تو یہ اس وقت بھی کہے گا کہ میں اپنے دادا کے ساتھ جاتا تھا، میں اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا، ہم مسجد جایا کرتے تھے، ہم تعلیم دیتے تھے، ہم پڑھتے تھے۔ تو یہ چیز دماغ میں بیٹھی، یہ بڑے نے بیٹھائی۔ اب پھر اس کے بعد یہ جب اس حد تک پہنچے گا نا، اب اس کے بعد پھر بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ بے فکر ہو جائیں، اب اس بچے سے کبھی غلطی صادر نہیں ہوگی، اس کے دل و دماغ کے اندر اچھائی بیٹھی، اور اس ماحول نے بٹھائی جو میں نے آپ کو اس کو جو ماحول دیا۔ اور اس کے بعد جب آگے ہمارے بچے اداروں میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جس وقت وہ جاتے ہیں اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری تعلیم کا معیار جو بھی ہے نا، وہ آپ کے سامنے۔ ہم پیسوں کے بلبوتوں پہ بچوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا جو ہے نا کردار کیسا بنے گا، اس کی تربیت کیسی ہوگی، اس کو ماحول کیسے ملے گا، اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اب جب نہیں ہوتی تو یہ لکھ پڑھ کر جب کچھ بھی بنے گا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، کچھ بھی بنے، کسی بھی شعبے میں جائے، یہ ماں باپ کو کیا پہچانے گا؟ اگر غلط تربیت ملی اور اگر اچھی تربیت ملی تو یہ پھر ماں باپ کے قدموں تلے جنت کو دیکھے گا، یہ ان کے احترام کرے گا، یہ عبادت کرے گا، یہ مسجد جائے گا، یہ قرآن سے محبت کرے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرے گا۔ اس کے اوپر بھی اسلام، اس کے اندر بھی اسلام رچ بس کر بیٹھے گا، اور پھر یہ برائیوں سے نفرت کرے گا، نیکیوں سے محبت کرے گا اور شوق سے کرے گا۔ اب ماحول کس نے بنایا؟ پھر یہ اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ ہم جو نیکیاں کیوں پھیل رہی ہیں اور برائی کیوں پھیل رہی ہیں اور نیکیاں کیوں نہیں پھیلتی؟ پھر یہ سوچ سامنے آتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں تقدیر میں ایسا لکھا تھا، تقدیر میں ایسا لکھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اپنے کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، اس وقت ہم کسی اور کی مان رہے ہوتے ہیں، اور جب کچھ ہر طرف سے مایوس ہو کر بڑھاپا آ جاتا ہے نا، تو پھر ہاتھ ملیں اور کچھ بھی نہ کریں، اپنا سر پیٹیں۔ اس وقت کس سے امید لگائیں کہ اب کیا کرے گا؟
ہم دیکھتے ہیں اس ماحول کے اندر کہ جب اس طریقے سے بڑھاپا آتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی قدر عزت احترام نہیں جانتے اور جو برے ماحول کے اندر پروان چڑھے ہوتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ بابا کسی طریقے سے مرے تو میرا راستہ صاف ہو جائے، اس سے میرے چھٹکارا ملے تو کہیں میری جان چھوٹے۔ اور جب وہ مرتا ہے نا تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ یار کس وقت بھائی کوئی ہے نہیں یار، اس کو یہاں سے نکالے جلدی لے کر جائے، تو کوئی تعفن ہے، کوئی بدبو پھیل رہی ہے۔ او میرے بھائیوں، ہم کس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ کن تبصروں میں، کن چیزوں میں پڑے ہوئے؟ گناہ کرے خود، اعتراض کرے اللہ پر، تقدیروں پر، پھر کہے کہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ارادہ اور تہیہ کریں، ہم نے کوئی کام بھی خلاف سنت نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، ہم کوئی کام خلاف سنت نہ کریں تو بتائیں یہ ماحول ایسا پروان چڑھے گا، سارے کے سارے نیک ہوں گے، سارے اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، دعویٰ نہیں، کردار، مثال بن جائیں گے، لیکن کامیاب بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تقدیروں پر اعتراض نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے۔ بھائی گھر سے نکلو، ہمارے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوا کہ پکڑ کر لے جائے برائی کی طرف، گھر کے اندر ہمارے اوپر چوکیدار نہیں بیٹھا، کہیں اور نہیں بیٹھا۔ اگر اس وقت ہم بہت سارے کیمروں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ نے جب سے دنیا بنی، جب سے انسانوں کو پیدا کیا، 5 کیمرے ہمارے اوپر لگا دیے اللہ نے، اور وہ ہر وقت ہمارے سامنے ہمیں نوٹ کر رہے ہیں سب کچھ۔ کبھی احساس بھی پیدا ہوا یار اس کیمرے میں کہ نظر میں نہ آ جاؤں؟ کبھی پرواہ ہوئی؟ اور اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ نظر نہیں آتا اور ہے یقینی، 100% یقینی۔ انکار کرتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس کیمرے کا، اس سسٹم کا، تو کافر ہو جاتے ہیں۔ 4 قرآن کے اندر آئے، اور کون سے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ نے کہا جہاں تم ایک ہوگے دوسرا میں ہوگا، جہاں 2 ہوں گے تیسرا میں ہوگا، جہاں 3 ہوں گے چوتھا میں ہوگا۔ کہاں چھپیں گے اللہ سے؟ اور دوسرا کرامن کاتبین، اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہر وقت ہمارے ادھر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا نمبر پہ یہ اپنے اعضاء، یہ ہمارا پیٹ، یہ ہماری ران، یہ ہمارے بازو، یہ بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم، آج زبانوں پر مہر لگ جائے گی، آج یہ بولیں گے، یہ بولیں گے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ یومئذ تحدث اخبارہا، جب یہ زمین کا حصہ چپا بولے گا، مولا اس نے میرے اوپر کچھ نیک کام کیا تھا، اس نے برا کام کیا تھا، یہ سب کچھ اگال کے باہر کر دے گی۔ 4 یہ قرآن کے اندر آئے۔ اور 5ویں نمبر پہ یہ زمانہ جو گزر رہا ہے، یہ ہماری ساری چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ اب اندازہ کریں، یہ وہ سسٹم ہے جو کسی پاور کا محتاج نہیں ہے، جو کسی بجلی کا محتاج نہیں ہے، جو کسی سسٹم کا محتاج نہیں ہے، لگے سو لگے اور چل رہا ہے۔ اب اس کا کوئی احساس تو کر لے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا مقام دیکھے کہ جہاں یہ نہ ہو، اور کہاں ہے انسان کو، کدھر ملتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ہم خود اس بات کا احساس کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ بھائی اپنی مرضی سے سیدھا کرنا شروع کر دیں یار، نہ الٹا کریں نا۔ اپنی مرضی سے غیبت کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے تکبر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ارادے سے ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ارادے سے ناحق کیوں کر رہے ہیں؟ ارادے سے کر رہے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے میں نے 2 راستے دکھا دیے، 2 راستے دکھا دیے، اور یا سیدھا ہے تو اس کی طرف جاؤ گے تو کامیابی اور اللہ اور نبی، اور برے کی طرف جاؤ گے تو ناکامی اور برائی اور جہنم، میرے اور آپ کے اپنے اختیار سے۔ تو میرے بھائیوں، تقدیر پر، کسی چیز پر اعتراض نہیں، بل اپنے آپ کو ملامت کریں، عاجز بنیں، یا اللہ معاف کر دے میں گناہ گار ہوں، یا اللہ معاف کر دے میں گناہ گار ہوں، میری غلطی ہے، میری غلطی، میری غلطی، اللہ کے سامنے
اللہ یقین جانے جب یوں کریں گے نا تو اعتراف کریں گے تو اللہ بھی سب کے سامنے فرشتوں کے سامنے کہے گا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اس لیے کہ یہ اعتراف کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے غلطیوں کے احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔